السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہے آپ تمام لوگوں کو ہمارے چینل اردو اسلامک کورس میں۔ ہم لوگ آداب زندگی سیکھ رہے ہیں۔ آداب زندگی میں صحت کے آداب۔ صحت کے آداب لیسن نمبر 2۔ اس میں ہم پچھلے لیسن میں 12 احادیث سیکھ چکے۔ آج کے لیسن میں ہم 13 میں حدیث سے اپنا لیسن سٹارٹ کریں گے۔ 13 میں حدیث لیسن نمبر 2 صحت کے آداب۔ چلتے ہیں اپنے سبق کے جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوپہر کے کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر قیلولہ کیجیے اور رات کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر چہل قدمی کیجیے اور کھانا کھانے کے بعد فوراً کوئی سخت قسم کا دماغی یا جسمانی کام ہرگز نہ کیجیے۔ اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر قیلولہ کیجیے، یعنی تھوڑی دیر آرام سے دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر لیٹنے کو قیلولہ کہتے ہیں، اور رات کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر چہل قدمی کیجیے اور کھانا کھانے کے بعد فوراً کوئی سخت قسم کا دماغی یا جسمانی کام ہرگز نہ کیجیے۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے تغدى تمدى تعشى تمشى، دوپہر کا کھانا کھاؤ تو دراز ہو جاؤ، رات کا کھانا کھاؤ تو چہل قدمی کرو۔ اب ہم 14 احادیث کو لیں گے۔ آنکھوں کی حفاظت کا پورا اہتمام کیجیے، تیز روشنی سے آنکھیں نہ لڑائیں، سورج کی طرف نگاہ جما کر نہ دیکھیں، زیادہ مدھم یا زیادہ تیز روشنی میں نہ پڑھیں، ہمیشہ صاف اور معتدل روشنی میں مطالعہ کیجیے، زیادہ جاگنے سے بھی پرہیز کیجیے، دھول غبار سے آنکھوں کو بچائیے، آنکھوں میں سرما لگائیں اور ہمیشہ آنکھیں صاف رکھنے کی کوشش کیجیے۔ اس میں آنکھوں کے بارے میں آنکھوں کو کس طریقے سے صاف ستھرا رکھتے بول کر ہے۔ اس میں زیادہ جاگنے سے پرہیز کرنا چاہیے آنکھوں کی حفاظت کے لیے، اور دھول غبار سے آنکھوں کی حفاظت کرنا چاہیے، ہمیشہ آنکھیں صاف رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور زیادہ مدھم اور زیادہ تیز روشنی میں نہ پڑھنا چاہیے، اور کھیتوں، باغوں اور سبززاروں میں سیر و تفریح کیجیے، یعنی کھیت میں باغات میں تفریح کرنا چاہیے۔ سبز دیکھنے سے نگاہوں میں اچھا اثر پڑتا ہے۔ آنکھوں کی بدنگاہی سے بچائیں، اس سے آنکھیں بے رونق ہو جاتی ہے۔ آنکھوں کو کیا ہے؟ بدنگاہی سے بچنا چاہیے، کیونکہ آنکھوں کی بے رونق ہو جاتی ہے اور صحت پر بھی برا اثر پڑتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، مومن کا فرض ہے کہ وہ خدا کی اس نعمت کا قدر کرے اور اس کو خدا کی مرضی کے مطابق استعمال کریں، اس کی حفاظت اور صفائی کا اہتمام رکھے جن سے آنکھوں کو نقصان پہنچتا ہو۔ اسی طرح جسم کے دوسرے اعضاء اور قوا کی حفاظت بھی خیال کریے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لوگوں آنکھوں میں سرما لگایا کرو، سرما آنکھ کے میل کو دور کرتا ہے اور بالوں کو اگاتا ہے۔ سرما لگانے سے آنکھ کی میل دور ہوتی ہے اور بالوں کو اگاتا ہے۔ اور اب ہم 15 میں حدیث کو لیں گے۔ 15 میں حدیث کیا ہے؟ دانتوں کی صفائی کے بارے میں ہے۔ اب 14 حدیث ہے نہیں آنکھوں کی صفائی، آنکھوں کو کس طریقے سے حفاظت کرتے اس کے بارے میں، اور 15 میں حدیث میں دانتوں کی صفائی کے بارے میں ہے۔ دانتوں کی صفائی اور حفاظت کا اہتمام کیجیے، دانتوں کے صاف رکھنے سے فرحت حاصل ہوتی ہے اور ہاضمہ پر اچھا اثر ہوتا ہے اور دانت مضبوط بھی رہتے ہیں۔ مسواک کی عادت ڈالیے، منجن وغیرہ کا بھی استعمال رکھیے، پان اور تمباکو کو وغیرہ کی کثرت سے دانتوں کو خراب نہ کیجیے۔ پان اور تمباکو کھانے سے دانت خراب ہو جاتے ہیں، اور کھانے کے بعد بھی دانتوں کو اچھی طرح سے صاف کر لیا کیجیے۔ اور کیا اس میں کیا کہہ رہے؟ دانتوں کی صفائی کا اور حفاظت کا اہتمام کرنا ہے،
اور دانتوں کو مضبوط بھی رکھنا ہے۔ دانت اچھے رہیں تو ہاضمہ بھی اچھا رہتا ہے۔ اس کے واسطے ہم مسواک کا استعمال کرنا چاہیے، منجن وغیرہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ پان اور تمباکو وغیرہ کثرت سے استعمال کرنے کی وجہ سے دانت خراب ہو جاتے۔ کھانے کے بعد بھی دانتوں کو اچھی طرح سے صاف کر لیا کریں۔ اور دانت گندے رہنے سے طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد معمول تھا کہ جب نیند سے بیدار ہوتے تو مسواک سے اپنا منہ صاف فرماتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم لوگوں کو مسواک کرنے کے بارے میں بہت تاکید کر چکا ہوں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو مسواک کرنے کے لیے بہت تاکید کر چکا ہوں بول کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولے بول کر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک منہ کو صاف کرنے والی اور خدا کو راضی کرنے والی ہے۔ خدا کو اگر راضی کرنا چاہ رہے ہیں، خدا ہم سے راضی ہو تو ہم ضرور اپنے دانت صفائی میں مسواک کو شامل کر لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر میں اپنی امت کے لیے شاخ نہ سمجھتا، شاخ بولے تو مشکل نہ سمجھتا تو میں ہماری نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے کچھ مسلمان خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے دانت صاف نہ ہونے کی وجہ سے پیلے ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو فرمایا، تمہارے دانت پیلے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ مسواک کیا کرو۔ اب 15 حدیث کمپلیٹ ہو چکے، اب ہم 16 میں حدیث کو لیں گے۔ بول و براز کی حاجت ہو تو فوراً حاجت پوری کیجیے۔ ان ضرورتوں کو روکنے سے معدے اور دماغ پر نہایت برے اثرات پڑتے ہیں۔ 17 پاکی، طہارت اور نظافت کا پورا اہتمام کیجیے۔ قرآن کریم میں ہے، خدا ان لوگوں کو اپنا محبوب بناتا ہے جو بہت زیادہ پاک اور صاف رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صفائی اور پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ صفائی اور پاکیزگی کی اسی اہمیت کی پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کی تفصیلی احکام دیے ہیں اور ہر معاملے میں طہارت و نظافت کی تاکید کی ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانپ کر رکھیے، انہیں گندا ہونے سے بچائیے اور مکھیوں سے حفاظت کیجیے۔ برتنوں کو صاف ستھرا رکھیے، لباس اور لیٹنے بیٹھنے کے بستروں کو پاک صاف رکھیے، اٹھنے بیٹھنے کی جگہوں کو صاف ستھرا رکھیے۔ جسم کی صفائی کے لیے وضو اور غسل کا اہتمام کیجیے۔ جسم اور لباس اور ضرورت کی ساری چیزوں کی صفائی اور پاکیزگی سے روح کو بھی سرور اور نشاط حاصل ہوتا ہے اور جسم کو بھی فرحت اور تازگی محسوس ہوتی ہے اور بحیثیت مجموعی انسانی صحت پر اس کا نہایت ہی خوشگوار اثر پڑتا ہے۔ جب انسان تندرست رہتے، پاکیزگی سے رہتے اور بدن کی پاکیزگی، جب وضو اور غسل کے ساتھ رہتے، اہتمام کے ساتھ رہتے اور کپڑوں کی پاکیزگی، لباس کی پاکیزگی، سونے بیٹھنے کے، لیٹنے اٹھنے کے اور ہر چیز کی پاکیزگی پن رہتا ہے، پاکیزگی رہتا ہے تو انسان صحت سے رہتا اور نہایت ہی خوشگوار محسوس ہوتا اس کو۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں اسلام لایا ہوں ہر نماز کے لیے باوضو رہتا ہوں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کل تم مجھ سے پہلے جنت میں کیسے داخل ہو گئے؟ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کل تم مجھ سے پہلے جنت میں کیسے داخل ہو گئے؟ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب بھی اذان کہتا ہوں تو 2 رکعت نماز ضرور پڑھ لیتا ہوں اور جس وقت بھی وضو ٹوٹتا ہے فوراً نیا وضو کر کے ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں حدیث کی وضاحت میں ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں تھے اور ان کی جوتوں کی آہٹ سنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بلال سے پوچھا، ایسی کیا وجہ ہے کہ تم میرے سے بھی پہلے جنت میں تھے بول کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم
نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے یا رسول اللہ، جب میں اذان کہتا ہوں تو 2 رکعت نماز ضرور پڑھ لیتا ہوں، اور جس وقت بھی وضو ٹوٹتا ہے تو فوراً نیا وضو کر کے ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہوں بول کر بولے تھے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ انہوں تحت نماز وضو ٹوٹ جانے کے بعد فوراً وضو کر لیتے، اور وضو کے بعد انہوں تحت الوضو کی نماز بھی پڑھتے بول کر ایک حدیث میں وارد ہو کر ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ وضو کرتے رہنے کی فضیلت بھی بہت ہے، جس کی وجہ سے جنت میں انسان چلے جاتا ہے۔ اور ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جنت میں۔ اس کا اتنی مرتبہ ہے، انسان کو پاکیزگی سے رہنے کی فضیلت ہے یہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر خدا کا یہ حق ہے کہ ہر ہفتے میں 1 دن غسل کیا کرے اور اپنے سر اور بدن کو دھویا کرے۔ ہم صحت کے آداب سیکنڈ لیسن پڑھ چکے۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ہمارے چینل میں نئے ہیں، پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں، سبسکرائب نہیں کر لیے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔